ہم رہیں یا نہ رہیں، ہم رہیں، بولو نا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے خاموش، ہم رہیں یا پورا پڑھنا ہے، اس پہ پوری سبحان اللہ چاہیے مجھے۔ یہ بھائی عرفان قصوری صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں، وہ کہہ رہے پورا کلام پڑھنا ہے، پہلے مصرے پہ آپ پریشان نظر آئیں گے، میں پوری بات کیسے کر پاؤں گا؟ بھائی دوستو بزرگوں، سبحان اللہ کہنے کا بڑا اجر ہے، ہم نے رائیونڈ میں آ کے سیکھا ہے، رائیونڈ والے اپنی بات تو نہ بلائیں نا بھائی۔ میرے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، میں پرانا ساتھی ہوں ماشاءاللہ، اس لیے مجھے پتہ ہے سبحان اللہ کے کیا فوائد ہیں، سبحان اللہ پر ثمرات کیا ہیں، اس لیے جس چیز کی سبحان اللہ پکی ہے نا، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ہمارا سب کچھ لگ جائے۔ تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا۔ جو میری بات سے متفق ہے محبت کے اظہار کرے، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا۔ بلند آواز سے کہیں، ہم چشتی ہیں، ذکر جار کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا۔ خواجہ کونین کا، خواجہ کونین کا ڈنکا بجایا جائے گا، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا۔ خواجہ کونین کا ڈنکا بجایا کیسے ڈنکا بجایا جائے گا، میرے آقا کا کیسے گیت گایا جائے گا؟ جب کبھی رب العلا کا تذکرہ ہوگا کہیں، جب کبھی رب العلا کا تذکرہ ہوگا کہیں، تو زبان پہ بات رب کے نام ان کا آئے گا، زبان پہ بات رب کے نام ان کا آئے گا، مل کے کہہ دیتا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے۔ اور ایک شعر میں بطور خاص حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کی سماعت کی حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندی نبی کی شان نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں دیوبندی نبی کی نعت نہیں پڑھتے۔ آؤ دیوبندیوں کا روحانی بیٹا، دیوبند کا روحانی بیٹا اپنے بڑوں کی موجودگی میں نبی کی شان، نبی کی نعت کی صورت میں پڑھنے چلا ہے۔ سنیے گا، اور بالخصوص اہل اسٹیج، اس لیے بھی جنت الفردوس کا طالب ہوں میں۔ کون کون جنت الفردوس کا طالب بیٹھا ہے ماشاءاللہ؟ اس لیے بھی جنت الفردوس کا طالب
طالب ہوں میں، اس لیے بھی جنت الفردوس کا طالب ہوں میں، کیونکہ حسن احمد کا وہاں جلوہ دکھایا جائے، حسن آقا کا وہاں جلوہ دکھایا جائے گا، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جب حبیب کبریا کو جا کے دیکھیں گے کبھی۔ اور حضرت آپ کو تو یہ موقع بارہا نصیب ہو چکا ہے اور ہوتا رہنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اللہ کریم ہمیں بھی بار بار یہ موقع دے۔ اب جو میں کہنے لگا ہوں سنیے گا۔ جب حبیب کبریا کو جا کے دیکھیں گے کبھی، جب حبیب کبریا کو جا کے دیکھیں گے کبھی، حضرت شیخین کو بھی ساتھ پایا اللہ ہمیں یہ موقع بار بار دے۔ اتنا بڑا مجمع آواز نہیں آ رہی۔ جب حبیب کبریا کو جا کے دیکھیں گے کبھی، جب حبیب کبریا کو جا کے دیکھیں گے کبھی، حضرت شیخین کو بھی ساتھ پایا اور ایک شعر اور سن لیجئے۔ میں حضرت میری جب شادی ہوئی حضرت صاحب، تو مجھے میرے سسر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا جو میں نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا بیٹا داماد جو ہوتا ہے نا وہ اولاد سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ داماد اولاد سے، بولے جن کو سسرال سے محبت ملی ہو تو بولے بھائی، داماد اولاد سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ شیخ بس اس کنسپٹ کو ذہن میں رکھ کے یہ میرا شعر سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ جب نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہوگا بر زبان، وہ ذہن میں رکھیے گا، داماد اولاد سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہ ذہن میں رکھیے۔ یہ مصرع سنیے، شعر سنیے۔ جب نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہوگا پر زبان، جب نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہوگا پر زبان، رائے بینڈ والو حیدر عثمان کو بھی نہ بھلایا جاتا، حیدر عثمان کو بھی نہ بلایا جائے گا، جب نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہوگا پر زبان، جب نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہوگا پر زبان، حیدر عثمان کو بھی نہ بلایا اور میں جس مرکز سے جڑا ہوا ہوں رائیونڈ میں کھڑا ہوں، رائیونڈ والے کہتے ہیں یہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں جو دین ملا ہے، جو کام ملا ہے، ایسے نا آقا کریم علیہ السلام کی بولے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے صدقے
ہاتھ میں جو کام ملا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں۔ ہو چکی تکمیل کی آپ کی آمد کے ساتھ، ہو چکی تکمیل کی آپ کی آمد کے ساتھ۔ حضرت جی پھر اب نبی کوئی نہ دنیا میں بنایا جائے، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ نیچے نہیں چاہیے، ہاتھ نیچے نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت 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 ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اب نبی کوئی نہ دنیا میں بنایا جائے گا، جب نبی کوئی نیا نہیں آئے گا پھر کیوں نہ کہوں تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے، تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے۔ اس میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور ان کا سہارا لے کے بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں۔ اس میں جھگڑا کیا لڑائی، اور میں حضرت سے مسکراہٹ کے ساتھ تائید چاہوں گا، اس میں جھگڑا کیا لڑائی، آپ کا فرمان ہے کیا، اس میں جھگڑا کیا لڑائی، آپ کا فرمان ہے، خاک سے مٹی سے، خاک سے نہ انبیاء کا جسم کھایا جائے۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، اتنے دبے لفظوں میں جواب نہیں چاہیے۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ رائے ونڈ والوں، عقیدے چھپائے نہیں جاتے، چھاپ کے تقسیم کیے جاتے۔ عقیدے چھپائے نہیں جاتے، چھاپ کے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ عقیدہ بیان ہوتا ہے تبھی تو 80-90 سالہ بوڑھے بابا کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم زندہ دل ہیں، جینے کی بات کرتے ہیں، اور مردہ دل ہے وہ جو قائم نہیں حیات النبی کے، ہم تو زندہ دل ہے بس جینے کی بات کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، میں رائے ونڈ والوں کو آج سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں، سلام عقیدت، کہ دنیا کی کوئی چیز بلے نہیں۔ یہ جملہ میں نے رائے ونڈ سے ہٹ کے پورے ملک میں جہاں جہاں میں گیا ہوں میں نے کہا ہے، آج رائے ونڈ کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں تاکہ تائید بھی شامل ہو جائے۔ میں اس بابا جی کی بات کرتا ہوں جو اپنی زندگی جہاں گزار کے گیا، جن برتنوں میں کھایا وہ بھی رائے ونڈ والوں کی امانت، جس بستر پہ سویا وہ بھی رائے ونڈ والوں کی امانت، لیکن قبر سے خوشبو اس لیے آئی کہ عقیدہ اچھا تھا۔ عقیدے چھپائے نہیں جاتے، عقیدے چھاپ کے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں کہا کرتا ہوں، بندہ نہیں بولتا، عقیدہ بولتا ہے۔ کھڑے ہو کے مولوی صاحب، کھڑے ہو کے نعرہ کھڑے ہو کے لگایا جاتا ہے۔
رائیوڈ والوں بسوں میں سفر کرتے ہو، بسوں میں لکھا ہوتا ہے کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر کے کوئی مسافر نہ کھائے ورنہ نقصان کی کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ لکھا ہوتا ہے نا؟ آپ سے بڑوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کسی اجنبی سے کوئی مسئلہ عقیدہ مت پوچھئے ورنہ نقصان پہ کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اور کمپنی لوکل نہیں ہے، کمپنی لوکل نہیں ہے، کمپنی لوکل نہیں ہے، کمپنی برانڈڈ ہے، برانڈڈ۔ یہی تو وجہ ہے دنیا چھوٹا بندہ ساؤتھ افریقہ میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے، کمپنی برانڈڈ ہے، اسی لیے تو محبوب کے قدموں میں بلا لیا جاتا ہے۔ کمپنی برانڈڈ ہے، دنیا چھوڑتا کسی اور ملک میں ہے، وہاں سے پروٹوکول کے ساتھ اپنے پاس جنت البقیع میں بلوا لیا جاتا ہے، کیونکہ کمپنی لوکل نہیں ہے، برانڈڈ ہے۔ برانڈڈ ہے۔ اور آؤ جنت البقیع میں شاید جانا نصیب نہ ہو، اللہ کرے سب کو نصیب ہو وہاں جانا۔ آؤ اس کمپنی کی ایک اور پروڈکٹ بتاؤ۔ بولے نا، بولے بولے بولے۔ جس کا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے وہ تو بولے، جس کا بی پی اپ ڈاؤن ہونے لگ گیا ہے وہ نقصان ہونے سے پہلے اٹھ کے چلا جائے۔ ارے جنت البقیع میں جانے کے لیے تو ریال چاہیے، لیکن آؤ نا ادھر قریب میں ہی ریونڈ کی قبرستان میں جائیے، وہاں میں پہلے تعارف کروا چکا ہوں، جس بسترے پہ زندگی گزاری وہ اپنا نہیں، ریونڈ والوں کی امانت، مرکز والوں کی امانت، جن برتنوں میں کھایا وہ ریونڈ والوں کی امانت۔ ایک انچ زمین نہیں اپنی، کمپنی برانڈڈ ہے، تبھی تو حاجی عبدالوہاب صاحب کی قبر سے خوشبو آئی ہے۔ کمپنی برانڈڈ ہے۔ آؤ پھر کہہ رہا ہوں، گلی محلوں میں پھرتے ہو، پھر کہہ رہا ہوں، ملک کے جس حصے سے آئے ہو، آؤ برانڈڈ کمپنی سے جڑ جاؤ، دنیا بھی اچھی ہے، قبر میں جاؤ گے قبر بھی سیلیوٹ کرے گی۔ ریپڈ والوں ایک اور بات کر رہا ہوں، یہ رخصت والوں کا حال ہے۔ یہ رخصت والوں کا حال ہے، عزیمت والوں کی بات میں یہاں نہیں چھیڑتا۔ آپ کے آرام کا وقت ہے، سو جائیں۔ انڈیا آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ آرام فرمائیں۔ اس کمپنی سے جڑنا ہے نہیں جڑنا، ان بابوں سے جڑنا ہے نہیں جڑنا۔ اللہ ہمیں ان بابوں سے جوڑے رکھے اور ان بابوں سے بچائے، جن کے پاس بندہ چلا جائے ایمان بھی جاتا ہے، عزت بھی لٹتی ہے، مال بھی لٹتا ہے۔ اللہ ان بابوں سے، اللہ جیلی بابوں سے، نقلی بابوں سے بچائے اور اصلی بابوں کے قدموں میں بٹھائے۔ اب جس کو یہ دعا اچھی لگی وہ تو ہاتھ اٹھا کے کہے آمین۔ اس میں جھگڑا کیا لڑائی، آپ کا فرمان ہے، اس میں جھگڑا کیا لڑائی، ماویں جنہ مدینے تو دور ہونے۔ پنجابی پوئے نہ پوئے، زور توایا سبحان اللہ۔
ہاں جب آپ جا کر کے ہمارے پاس پشتو آدھے اردو میں 6 نمبر سناتے ہو تو ہمیں بھی اتنا ہی سمجھ آتا ہے، ہم پھر بھی سنتے ہیں، ہم پھر بھی سے روزے کے لیے ارادہ کرتا ہے۔ آپ بھی ہوں میرے پنجابی سن کے سبحان اللہ بول ہمیں جنہ مدینے تو دور ہوئے۔ ٹائم زیادہ تو نہیں لے گئے میں، اچھا ہے جی، اچھا ٹھیک، باویں جنہ مدینے تو دور ہوئے دل عاشقاں دا دور نہیں ہو سکدا، لفظ وضو نہ کرن تے میں نعت پڑھا انہا وڈا قصور نہیں ہو سکدا، تے سینہ بغض صحابہ نال بھریا ہوئے وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا، تے الطاف نبی دی حیات دے منکراں دے کدی چہرے تے نور نہیں۔ اچھوں سے جڑ جاؤ، کیوں کہ میں نے بڑوں سے سنا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، اس میں جھگڑا کیا لڑائی آپ کا فرمان ہے، اس میں جھگڑا کیا لڑائی آپ کا فرمان ہے، خاک سے انبیاء کا جسم کھایا جا۔ بس ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ جو پہلے موجود ہو وہ جب کوئی نیا آتا ہے تو پہلا آپ سمجھ سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ بس میں یہ آخری شعر پڑھ کے مائک رکھ رہا ہوں۔ ہمارے مہمان تشریف لائے، بہت دور سے تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت اچھی آواز، اچھا کلام۔ یہ جتنے اشعار میں نے پڑھے ہیں نا آپ کے سامنے، ابھی موجود ہیں ادھر ہی آپ، یہ جتنے اشعار پڑھے ہیں یہ اتنے قابل اعتبار تھے۔ شاعر کہتا ہے لے کے جاؤں گا یہی اشعار میں تو اے عبید، لے کے جاؤں گا یہی اشعار میں تو اے عبید، کہاں جب مجھے محشر میں بلایا جائے، جب مجھے میدان محشر میں بلایا جائے گا، اور میرا جی چاہتا ہے جب دنیا سے جاؤں یہ کہتا ہوا جاؤں تا قیامت آپ ہی کا گیت گایا جائے گا۔